وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 558، آیت نمبر 72-73، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے آپ کو پاگل سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا. اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات چاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 74، لیکن اس سے پہلے وہ آیت نمبر 73 میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا. وہ عالم الغیب و شہادت وہو الحکیم الخبیر، تمام غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر دانا ہے. دیکھیں، قرآن کی جو بھی باتیں ہیں اس کا مرکزی نقطہ اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر قرآن کا مطالعہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا کہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے بالکل بھی نہ دے آپ کو کوئی فائدہ. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر قرآن کی جو سمجھ ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی، یا اس سے کما حق کہو آپ نہیں سمجھیں گے اسے. یہ بات نوٹ کر لیں. جو بھی بات ہوتی ہے تو آپ مرکزی خیال کو قرآن کے مد نظر رکھیں اور اپنے لیے اس میں نصیحت ڈھونڈا کریں. بس یہ ایک ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں. اب یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، اب اگر آپ عام طور پہ تو دیکھیں جو مضمون اب بیان ہو رہا ہے نا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ سارا مضمون ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ تقریباً ہم کیا سمجھتے ہیں، یار یہ تو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے. ہم تو نہ مشرک ہیں نہ کافر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں تو مضمون میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے.
وہ الگ بات ہے کہ آپ نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اس کو پہچانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ابتدائی طور پہ یہ بات کہہ دی۔ اب یہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات بتائی تھی، وہ سارا مضمون ہمارے لیے۔ آج کا جو سبق ہے عالم الغیب والشہادہ، تمام غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہوتا ہے نا، غیب وہ جو ہم سے چھپا ہو، اور ظاہر جو ہمارے سامنے ظاہر ہو، یہ بس تعریف ہے تھوڑی سی۔ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی جو چیز ہم نے نہیں دیکھی وہ غیب ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی میں نہیں گیا، اگر نہیں گیا تو کراچی کا سارا حال مجھ پہ غیب ہے، لیکن جب میں وہاں جاؤں گا اور سب کچھ دیکھ لوں گا تو میرے لیے پھر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی بات ہے، یعنی انسان جو نہیں جانتا وہ غیب کہلاتا ہے، جو اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن اور جو جانتا ہے وہ ظاہر ہے۔ غیب اور تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں مضمون کیا بن رہا ہے، اس پہ اگر آپ سوچیں مضمون یہ بن رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے، اور ہم عملی طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، بلکہ میں جانتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں، اور میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں زندگی کیوں گزاروں اور کیسے گزاروں۔ یہ دیکھیں ایک زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے۔ اب غیب اور شہادت، اس کا تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دینی بعض رہنماؤں میں ایک جھگڑا چل رہا ہے، یعنی نان ایشوز کو آپ نے ایشو بنا کے اپنا وقت آپ ضائع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، ایک بہت بڑا آپ نے پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، ایک پہاڑ، اس کی تو کوئی اصل ہے نہیں۔ اب میں اس موضوع پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن آپ نے کیا ہوا ہے ایسا، آپ نے اختلاف پیدا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یعنی کہتے ہیں کہ علم غیب تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں تھا، لیکن میں اس بارے میں نہیں بولوں گا۔ لیکن دین کی تو ساری باتوں کو ہم متنازعہ سمجھتے ہیں۔ کیا؟ متنازعہ۔ اور جس بات میں تنازع پیدا ہو جائے وہ انسان یعنی شک پیدا ہو جائے، متنازع ہو جائے، انسان اس بات کو اختیار نہیں کرتا۔ لیکن اصل متنازع جو ہے آپ نے اپنے آپ کو بھی سمجھ لیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے۔ اپنی تخلیق کے یعنی اپنے حقیقت کو بھی آپ نہیں جانتے۔ آپ کا ماننا یہ ہے، آپ کا یقین یہ ہے کہ میں تو وہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں۔ بس ساری زندگی آپ نے پھر ظاہر کی طرف کر کے میٹیریل اور مادے کو آپ نے اصل سمجھ کے اپنا رخ اس طرف پھیر لیا ہے۔ ابھی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آیت نمبر 79۔ لیکن میں تو ابھی اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں شروع ہوا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس آیت کے بعد پھر شروع ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ نہیں جانتا۔ دیکھیں جو جانتا ہے آپ اس کی مانتے ہیں۔ ایک مضمون ایک کلاس میں آپ ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں جو بھی ہے، تو آپ کا جو سبق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، مثال کے طور پہ، یا آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹیچر آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں، یا وہ مسئلہ جس انداز میں سمجھاتا ہے وہ آپ مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیچر ہے،
یہ بڑا ہے، اس کی تعلیم بھی ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی ہے بتانا، تو آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، یعنی جاننے والے کی بات کو آپ مان لیتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، ایک گروپ ہے، ٹیچنگ اسپتال ہے ڈاکٹروں کا، اور ایک ڈاکٹر پروفیسر ہے، وہ اپنے ساتھ ہاؤس جاب والے لڑکوں کو یا جو ابھی تعلیم ابھی ہو رہے فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، اس کو لے کے اسپتال میں آتا ہے اور ایک ایک مریض کے بارے میں بتاتا رہتا ہے اپنے شاگردوں کو، وہ جو ہوتا ہے طریقہ کار۔ تو بچے جو ہیں اس ڈاکٹر کی بات کو غور سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ پروفیسر ہے اور کافی مرحلوں کے بعد اور تجربات کے بعد جو ہے وہ پروفیسر بنا ہے۔ تو چونکہ وہ جانتا ہے، لہٰذا بچے جو ابھی ڈاکٹر نہیں بنے اس کی بات کو مان لیں گے، اور اگر بڑا قابل ڈاکٹر ہے، عوام میں بھی اس کی شہرت ہے، تو پھر تو بچے تو اس کی بات مانیں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ تو وہ اپنے تجربات بھی آپ کو بتاتا ہے اور آپ اس کی بات پہ بس یقین کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی گزارنے کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہر ہی کے لیے ساری بھاگ دوڑ شروع ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک عام بات ہے، گھر گھر کی بات ہے۔ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر ہی میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اور ظاہری کے لیے ہماری تمام زندگی وقف ہے۔ یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں سامعین کرام، اور یہ شخص بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا اور زندگی ظاہر کے لیے اگر کوئی گزار رہا ہے، تو میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کی رسول کی طرف سے کہ آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، بہت بڑے نقصان سے۔ علاج اس کا کیا ہے کہ آپ ذرا سوچیں، سمجھ سے کام لیں، سنیں کسی کی بات کو، کسی پروفیسر کی بات کو سنیں جو زیادہ جانتا ہے آپ سے، جس کا تجربہ ہے اور جو استاد ہے، اس کی بات کو سنیں، اور پھر آپ عقل سے بھی سوچیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ روز قیامت جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پر لا کر دروازے پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے، مجرمین کی ٹولی کو۔ اور یہ کب کے مجرمین ہیں؟ یہ 2020 کے ہیں۔ کون ہیں یہ جو زبانی طور پہ مسلمان ہیں؟ یہ کون ہیں جن کا اسلام کو جانتے تک نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی یقین ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خواہشات نفس کے غلام ہیں، یہ اللہ کے غلام نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی ضائع کر دی دنیا کے لیے، فضول ضائع کر دی، اور جب جہنم کے دروازے پہ آ جائیں گے تو وہ کہیں گے، ایک افسوس کریں گے۔ بات چیت تو ان کی وہاں پہ طویل ہے، سورہ ملک کی آیت ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ۔ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات کو سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم یہاں دوزخ نہ آتے۔ تو دیکھیں، ہم کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اور بات دیکھیں، میں سچی کروں گا اور میں زیادہ وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کی بات کو، اپنے علاوہ کسی کی بات کو صحیح سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، میں مثال، آپ خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو درست، جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں نا دونوں کے درمیان، تو خاتون خانہ کہتی ہیں اپنے حساب سے کہ میں درست ہوں، یہ میرے میاں کو میری ماننی چاہیے، اور جو میں کہوں وہ کرنا چاہیے اس کو۔ میاں کا بھی یہی حساب ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، اگر ہوں تو میں ہوں، میری بات میرے تابع ہونے چاہیے، میری بات ماننا چاہیے۔ تو یہ اختلاف، اب یہ ماننا جو ہے انسان کا اللہ کو نہ ماننا
اللہ کی نہ ماننا. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو یہ عملی طور پہ ہم یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے میرے متعلق. دیکھیں اکثر ہم دعاؤں میں لگے رہتے ہیں اور گلہ مند رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے بارے میں شاکی رہتا ہے انسان. اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور جو حالات کار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں. یا تو اس کو ایک غریب خاندان میں پیدا کیا ہے اور ڈیلی ویجز، اس کا باپ جو ہے ڈیلی ویجر ہے، کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. دیہڑی لگ جائے تو کھا پی لیتے ہیں، نہیں لگتی تو مشکل ہو جاتی ہے، قرض اٹھا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات. یا کسی مالدار گھرانے میں آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی کے کوئی مسائل نہیں ہیں، آپ اور اللہ تللو میں لگ گئے ہیں، مشغول لے رہے ہیں، نئے نئے موبائل لے رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں لے رہے ہیں، نئے نئے کھابے ہیں، نئے نئے پہناوے ہیں، نئے نئے دوست بن رہے ہیں. آپ اپنے مستیوں میں لگے ہوئے ہیں. زندگی کے تو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا، سنجیدہ طور پہ نہیں لیا. تو بہرحال اس بات پہ دیکھیں سوچنا ہوگا. اور یہ قرآن کی آیات ہے، اس پہ ہم سوچیں نہیں تو نہ سوچنا تو ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ قرآن کی آیات پر ہم سوچ و بچار سے کام نہیں لیں گے. لیکن لینا چاہیے کیونکہ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، یہ کلام الہی ہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں جو بھی آپ کو کوئی کہتا ہے، خواہ آپ کا ذہن ہے جو بھی ہے وہ سب جھوٹا ہے. اور عام طور پہ تو ہم اپنے ذہن سے، ہماری جو ذہنی اپروچ ہے، ہم قرآن کی باتوں پر اس کو فوقیت دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو ہم سچ نہیں مانتے. یہ بہت میں افسوس سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس جملوں کو دیکھیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. اور میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری جو اپنی اپروچ ہے، دین کے متعلق ہو، دنیا کے متعلق ہو، اس کائنات کے متعلق ہو، ہماری جو سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم ٹھیک کہتے ہیں اور اس کو سچ سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ غلط ہوتا ہے. دیکھیں انسان کی تو عقل محدود ہے نا، ہم تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ہم تو آنے والے کل کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے وہ کیسے گزرے گا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کل کرو گے کیا. اکثر پلاننگ ہوتی ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، ساری پلاننگ جو ہے وہ دری کی دری رہ جاتی ہے. یہ تو عام واقعات میں ہے یہ بات. تو ہمیں کل کا پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے زندگی کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ اور بنیادی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہمیں اپنے ماضی کا بھی پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں تھے، ہماری حقیقت کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں. یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کائنات کی آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، کتنے دنوں میں کائنات بنی، کیوں بنائی، کس کے لیے بنائی، اور اب جو بنا دی گئی ہے انسان کے لیے، تو اب انسان کا یعنی کامیابی کا راستہ کون سا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، انسان اپنی کامیابی کے راستے سے ناواقف ہے. یہ اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. بتا دیں آپ، اگر قرآن کی رہنمائی نہیں ہوتی تو کیا ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلتا؟ اگر پیغمبر آ کے ہمیں نہ بتاتے ہماری حقیقت کے بارے میں اور ہمیں اپنی منزل کے بارے میں نہ بتاتے، اس کا طریقہ نہ بتاتے، تو کیا ہمیں پتہ چلتا کبھی بھی؟ اپنے عقل اور اپنی ریسورسز جو ہماری ہے، جو عقل جس پہ آپ بڑے نازاں ہیں اور جس کے بنیاد پہ آپ نے زمین سے اڑ کے چاند پر قدم رکھ دیا ہے، یہ اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے.
تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی منزل سے آگاہ ہو جائیں بنا کسی کے بتائے؟ آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے راستے سے باخبر رہیں بنا کسی کے بتائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ظاہر کے بارے میں تو ہم جان سکتے ہیں، ہم جو چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات ہماری ہو سکتی ہیں۔ یہ سائنس کیا ہے؟ جو آپ کی آبزرویشن ہے، جو آپ کے تجربات ہیں، سائنس اس کا نام ہے۔ نیوٹن تھا، اس نے سیب زمین پر گرتے دیکھ کے سوچا کہ یہ کیوں زمین پہ گر رہا ہے، یہ کیوں ادھر ادھر نہیں جا رہا، اوپر نہیں جا رہا، تو اس سے اس نے ایک نتیجہ نکالا۔ وہ ایک الگ، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انسان کا مقصود باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان کا مقصود باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ تو جب ظاہر اس کا مقصود نہیں ہے تو یہ باطن کے متعلق تو اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری عقل جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے، میٹیریل تک محدود ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے متعلق یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اچھی ہے، بری ہے، یا یہ کیا جو بھی۔ لیکن جو بات نظر نہیں آ رہی، تو یہ یعنی آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو علامہ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ تو مجھے معلوم ہے، اپنے آپ کو آپ بڑا افلاطون اور علامہ سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اپنی جو مقصود ہے آپ کا، جو باطنی، جو حق ہے، وہ چونکہ باطن ہے سے تعلق ہے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یہ تو اللہ ہے جو ہر چیز جانتا ہے، جو آپ کے سامنے چھپی بھی ہے وہ اس سے واقف ہے۔ تو اس نے پھر قرآن کے ذریعے بعض ایسے حقائق بتائے جو آپ کی نظر سے پوشیدہ تھے، آپ کو آپ کی حقیقت بتائی، آپ کو آپ کی منزل بتائی، آپ کو آپ منزل تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل کا جو راستہ تھا اس پر چلنے کا طریقہ بتایا عملی طور پہ۔ تو اب یہ ساری باتیں جب آپ پہ منکشف ہو گئیں تو اب آپ کو اللہ کی اور رسول کی ماننی ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے بھی بات مان لی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنی منزل کے راستے کو پہچانیں، اور راستے پہ چلنے کا طریقے کو معلوم کریں، صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ پھر آپ کو اللہ بتائے گا، اور اس کی تفصیل جو ہے، قولی اور عملی تفسیر جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو کوئی اللہ والے سے رابطہ کرنا ہوگا، جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ والوں سے، جو اللہ والے ہیں، جو ذکر والے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو ہمیں پوچھنا ہوگا، ہمیں ایسے شخص کے سامنے کی بات کو سننا بھی ہوگا اور اسے ماننا بھی ہوگا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کون سا شخص ہوگا، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی یعنی شرائط جو ہیں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، جو بھی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور تو آپ نے ایک شخص کو رہنما بنانا ہوگا۔ آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، آپ کی منزل اللہ ہے۔ آپ نے اللہ تک جانا ہے، اور آپ چاہیں نہ چاہیں آپ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں۔ آپ کی جو جانا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن دو طریقے ہیں، یا تو آپ ناکام ہو کے جا رہے ہیں یا آپ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ کامیابی کا راستہ قرآن بتاتا ہے، قرآن پہ عمل کا طریقہ رسول کی ذات ہمیں بتاتی ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کو آپ تسلیم کر لیں۔ استجیبوا للہ
وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، بات مان لو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائے، دعوت دے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو دیکھیں، بات مختصر بات یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اس بات کو کہنے میں مجھے اس وقت کوئی باک نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برے طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک پاگل شخص کے ہاتھ میں ایک بہت قیمتی جڑاؤ ہیروں کا، سونے اور ہیروں کا جڑاؤ سیٹ دے دیتے ہیں ایک پاگل شخص کے ہاتھ میں، اور وہ کبھی اسے اوپر اچھال رہا ہے، کبھی ادھر اچھال رہا ہے، کبھی دیوار پہ مار رہا ہے، کبھی آگ میں ڈال رہا ہے، کبھی ہتھوڑی کے وار کر رہا ہے اس ہیروں کے جڑاؤ سٹ پہ جس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے۔ لگا لیں، یہ تو مثال ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ 1 کروڑ زندگی کی قیمت تو آپ کروڑوں میں نہیں ادا کر سکتے۔ یہی آپ یعنی ساری دنیا کا پیسہ آپ کے پاس اگر ہو جائے، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، یعنی جس دن آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اگر بالفرض تمام دنیا کی دولت اور اس کے مثال اور بھی ہو اور وہ آپ جرمانے میں دینا چاہیں تو آپ سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال تو یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے جب آپ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے اور آپ سے جواب دہی کی جائے گی کہ بھئی کیا کیا تم نے زندگی کا۔ تو ہماری مثال تو اس پاگل شخص کی ہے، برا نہ مانے لیکن میں پاگل کا لفظ پہ اصرار کروں گا۔ ایک پاگل جو قیمتی زندگی کو بری طریقے سے ضائع کر رہا ہے، کبھی کیا کھلواڑ کر رہا ہے، کبھی کیا، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا فضولیات ہیں اور کیا کیا کن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ ساری آپ دیکھ لیں کہ کیا حرکات ہو رہی ہیں۔ یہ مسلمان لوگ ہیں، اس میں بعض داڑھی والے بھی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اور لوگ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیں نا، اپنے اہل و عیال کو بچا لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ پاگل نہ بنے، مشورہ یہ ہے، ہوش مند بن جائیں۔ جو جاننے والا ہے اس کے سامنے سر جھکا دے، جو حکیم ہے، دانا ہے، اور جو الخبیر ہے اس کے سامنے سر جھکا دے، جو سب کچھ جانتا ہے، جو آپ کے ذہن میں جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے زندگی کے متعلق، جو آپ کی تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو آگ میں جانے سے بچا لیں، آگ میں جلنے سے بچا لیں۔ اور اگر آپ نے بچانے کی کوشش نہ کی، اگر آپ نے آگ میں جانے سے بچنے کی کوشش نہ کی تو یقیناً پھر آپ اس آگ میں ضرور پہنچیں گے۔ دیکھیں، کوشش ہوتی ہے دوزخ سے بچنے کی کوشش اور جنت میں جانے کی کوشش، یہ دونوں کوششیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں ہیں باتیں۔ بہرحال جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ پاگل نہ بنیں۔ ایک ہوتا ہے خطرناک پاگل، وہ
زنجیروں میں، پاگل خانے میں اس کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جکڑا نہیں ہے، یہاں آپ کو جتنی پاگل پنتی کریں آپ کو اس کی اجازت ہے۔ یہ دنیا میں ہوشمند لوگ کم ہیں، پاگل لوگ زیادہ ہیں، بے وقوف لوگ زیادہ ہیں، اور ہم سب 150 کروڑ مسلمان ہیں، جو بھی تعداد ہے، تو ہم پاگل بنے ہوئے، اور پاگل پنتی کی انتہا ہے کہ آپ نے جنت کو چھوڑ کے جو دائمی جنت ہے اس کو چھوڑ کے اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، آخرت کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو بھلا کے آپ نے دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ پاگل پنتی ہو نہیں سکتی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آخری بات کے طور پہ یہ حدیث شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا، اس زندگی کے لیے کام کرے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات چاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔